والدین کے 5 گناہ جو اولاد نہ کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان گناہوں میں شریک عذاب بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے حجرہ مبارک میں لوگوں کو درد دے رہے تھے کہ آپ کے غلام نے آ کر عرض کیا کہ ایک بوڑھی خاتون روئے جا رہی ہے اور پوچھنے پر ہمیں کچھ بتاتی بھی نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اس بوڑھی خاتون کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ غلام باہر گیا اور چند لمحوں بعد اس بوڑھی خاتون کو لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے خاتون، تعالی تم پر رحم فرمائے، تمہیں کون سی پریشانی ہے؟ وہ عورت عرض گزار ہوئی، امیر المومنین، میری اولاد میں سے ایک بیٹا ایک بیٹی اللہ تعالی نے عطا کیا ہے، لیکن نہ ہی تو ان کا رشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اعمال دین اسلام سے مطابقت رکھتے ہیں اور وہ اکثر بیمار بھی رہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے 6 اعمال ایسی ہیں جو ان کی زندگی میں مصیبتیں اور آفات لے کر آتے ہیں، ان 6 میں سے ہر عمل تمہاری اولاد کی زندگی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس بوڑھی خاتون نے دریافت کیا، ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، والدین کے 6 ایسے کام ہیں جو تمہاری اولادوں کو موت کے منہ تک لے جاتی ہیں۔ وہ 6 عمل یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے حجرے مبارک میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور نیک بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہنا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 6 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 6 عمل ایسی ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتی ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 6 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، وہ 6 عمل یہ ہیں: نمبر 1، جن اولاد کے ماں باپ سود کا کاروبار کرتے ہوں اور اسی رزق میں سے ان کی اولادیں کھاتی ہوں اور یہی گناہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولادوں کو بھی لے ڈوبتا ہے، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ نہیں یہ کام جس گھر میں ہوتا ہے وہ تو جہنم ہے، اس گھر سے خیر کی توقع کیسے کی جاتی ہے؟ اور پھر وہی ماں باپ اپنی اولادوں کا گلا کس منہ سے کریں جب تم نے اپنی اولاد کو خیر و برکت کا نوالہ کھلایا ہی نہیں، اور ان کی طرف سے خیر کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اس نامراد عمل کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذات کے آگے توبہ کر کے اس برے اعمال سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اس اعمال میں والدین کے ساتھ ساتھ اولاد بھی شریک جرم بن جاتی ہے۔ نمبر 2، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔
آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان المبارک میں ہی قرآن مجید کو پڑھتی ہیں، یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی چند لمحات تلاوت کرتی ہیں۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی بابرکت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے ان گھروں میں نہیں آتے جہاں روزمرہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں یا ایک دوسرے کی غیبت اچھالتے رہتے ہیں۔ یہ اثر ان کی اولادوں پر بھی پڑتا ہے، اور یہی ہے جو ماں باپ کے ساتھ ساتھ سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنمی ہوگا، کیونکہ فرشتے جو یہودیوں اور مشرکیوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ جو کام حرام ہو اور وہی کام اپنی اولادوں کے سامنے کرتے رہیں، کیا ہماری اولادیں نیک صالح بن سکتی ہیں؟ کبھی نہیں۔ اسی لیے میاں بیوی کو چاہیے اپنی اولادوں کے سامنے یا روزمرہ کی زندگی میں پیار و محبت اور حسن سلوک سے رہا کریں۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسے ہی کرے گی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا ہوگا، تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اسی لیے اس برے عمل کا نتیجہ اولاد کے مقدر پر بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کریں، جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کو تربیت درست طریقے سے ہو۔ اسی طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی، اور اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز عمل زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 4، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتی ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولادوں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ان برائیوں یا فتنوں کو روکتی ہیں وہ تو اس گھر میں نہیں آتے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہ آتے ہوں وہ گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ ایسی اولادیں ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ہمیشہ پریشانیوں، تنگ دستیوں، بلاؤں، خطاؤں کی زد میں رہتی ہیں اور شیطان کی پھیلائی ہوئی چال میں مبتلا رہتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولادیں بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہو جاتی ہیں۔
اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ ان کا دل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے زیادہ پاک برتر ہے۔ اگر ان کے لیے پردے کا حکم ہوتا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ محترم ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے کر جا رہے تھے، پھر راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے مبارک کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث پاک اور احکامات یہ بزرگان دین کے ایسے اعمال ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں جنہیں دیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور ان باتوں اور ان اعمال کی وجہ سے ہماری اولاد نیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے احکام پر عمل کرتی ہیں۔ میری مسلمان بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات قابل غور ہے۔ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلمان معاشرے میں جدت کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھایا جائے، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں، تاکہ تمہاری اولادوں کی زندگی میں ماں باپ کے لیے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی آفت یا مصیبت نہ آئے۔ نمبر 5، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو تمہاری اپنی اولادوں میں اس برے عمل سے بچ نہیں پائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت برتر بڑی حکمت والی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو تم دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے لیے سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ برتر وہی تمہاری اولادوں کے سامنے لے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولاد کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا، تم نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا، میں تو اپنے گھر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کو عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھا کرو اور کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 6، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔
حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جائے، جیسا کہ کسی کو دھوکہ یا فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری عام ہو جاتی ہے کہ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں، جیسا کہ اپنے غریب ہمسائے کا حق کھا لیا جائے، ان کی عزتی کی طرف ہاتھ اٹھا لیا جائے یا کسی مزدور کی مزدوری کھا لی جائے۔ یہ سب حرام کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں مرکوز ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جو بھی کسی کی بالشت بھر زمین ہتھائے گا، میں بروز قیامت وہ زمین 70 گنا بڑی کر کے اسے کے گلے میں عذاب کا توق بنا کر پہناؤں گا۔ اسی لیے ان حرام کاموں میں اور برے اعمالوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری اولادوں پر بھی مصیبتیں اور آفتیں ان کی زندگی میں داخل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔